اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین ذرہ ناچیز کے ساتھ. پروگرام کا بنیادی مقصد صنف نازک کو دین اسلام کے بنیادی تصورات سے آگاہ کرنا ہے تاکہ ہر گھر میں شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو پہنچایا جا سکے. جناب ہم بات کر رہے ہیں ہم بات کرنا سیکھ رہے ہیں. انفیکٹ کمیونیکیشن جو ہے وہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی کہا کہ بات چیت کرنا، اپنے جذبات اور احساسات کو دوسروں تک پہنچانا ان اے بیٹر وے، یہ ہم سیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس تعلق سے کیا ہیں، آپ کا پیارا پیارا گفتگو کا انداز کیا تھا. آپ نہایت دھیمے انداز میں شائستہ اور شستہ گفتگو فرماتے تھے اور سننے والا آپ کے الفاظ تک گن سکتا تھا. جناب اتنا دھیما آپ کا انداز ہوتا تھا. لیکن کیا آج ہم اسی انداز سے بات کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں، اور کہاں لیکنگ ہے، اس تعلق سے آج ہم کلام کریں گے. پھر جناب ہم جب بہت زیادہ کسی سے فرینڈلی ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو ڈیگریڈ بھی کبھی کر دیتے ہیں، کبھی انجانے میں اور کبھی دانستہ طور پہ ہم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے. تو مذاق میں جھوٹ بول دینا، کسی کو ڈیگریڈ کر دینا، کسی کی دل آزاری کر دینا، شرعی تعلیمات اس تعلق سے کیا ہیں؟ بولتی تو تمام مخلوقات ہیں، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلاغ کے لیے زبان عطا فرمائی. الرحمن اللہ نے جب سورہ رحمان میں بتایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ علمہ البیان، خلق الانسان اور علمہ البیان، یعنی انسان کو پیدا بھی کیا پھر اسے بولنا بھی سکھایا. مفہوم عرض کر رہی ہوں. تو یہ بولنا آج ہم سیکھ رہے ہیں. تکلم کے گفتگو کے آداب ہمارا موضوع ہے. ہمارے ساتھ بہت ساری ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جن سے میں سیکھتی ہوں، جن سے آپ سیکھتی ہیں اور سیکھتے ہیں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. جناب میری پہلی مہمان اسکالر، ماشاء اللہ انداز گفتگو جدا گانا ہے، نرالا ہے، ہم ان سے سیکھتے ہیں. خوبصورت گفتگو عالمہ افق مزمل کو سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم. جناب ہماری جو آج کی دوسری مہمان اسکالر ہیں، آپ بھی ماشاء اللہ نپی تلی گفتگو فرماتی ہیں، اور ان کا بھی جو اسلوب ہے گفتگو کا، بات چیت کا، وہ جدا گانا ہے. ہم انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں عالمہ رابعہ خان کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہہ رہے ہیں. جزاک اور کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. جناب خوبصورت، اور جب ہم ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مدلل انداز گفتگو ہے، شیریں گفتار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ٹیچر مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب. انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک سلامت رکھے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ. جناب ہم بات کر رہے ہیں گفتگو کے آداب کے تعلق سے، اور بعض لوگ ایسا ہوتا ہے افق کہ قسمیں بھی کھاتے ہیں گفتگو میں نا، اور وہ قسم اللہ کی قسم، اللہ کی جلدی جلدی بول دیں گے، اور یا اس کی قسم یا اماں کی قسم، اور یہ طرز عمل ایسا ہو جاتا ہے بعد میں کہ پھر وہ تکیہ کلام میں وہ قسم کھا رہے ہوتے ہیں، ان کی بات چیت کا حصہ، گفتگو کا حصہ بن جاتی ہیں قسمیں. تو شرعی ہدایات اس تعلق سے کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جیسا کہ آپ کی ان الفاظ سے شروعات کروں گی کہ بولنا تو ہر انسان کو آتا ہے، لیکن اس کا بولنا ہی کیا بولنا ہے کہ جو شریعت کے دائرے میں رہ کر بات کرتا ہے. اس کا بات کرنا ہی شریعت کو پسند ہے کہ جو شریعت کے تمام قیودات کے لحاظ کر کے بات کرتا ہے. تو جہاں تک ہمارے سوال کا تعلق ہے تو یہ بات حقیقت ہے کہ چاہے خواتین ہوں چاہے مرد حضرات ہوں،
چاہے ینگ گرلز ہوں، ہر ایک کے منہ میں آج کل دیکھا جاتا ہے، بلکہ یہ کافی ٹائم سے یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ تکیہ کلام بن گیا ہے، اللہ کی قسم، تمہاری قسم، میرے بچوں کی قسم، مطلب اور اگر کوئی نہیں کھا رہا ہوتا ہے تو اس کو جھوٹا انسسٹ سمجھا کیا جا رہا جاتا ہے، ہاں۔ قسم کھاؤ، اچھا قسم کھاؤ، کہ یہ بات تو صحیح ہے۔ قسم کی جو اصل ہے وہ اس کو یمین کہا جاتا ہے عربک میں، اچھا۔ اور اس سے مراد یہ ہے جو قسم شرعی قسم ہوتی ہے وہ قسم ہوتی ہے کہ جب اللہ عز و جل کی ذات یا اس کے صفات کی قسم کھائی جائے، اچھا اور دوسری شرط اس میں یہ ہوتی ہے کہ مستقبل کے حوالے سے کسی چیز کی قسم کھائی جائے، یعنی ٹھیک۔ کہ فیوچر کے اعتبار سے آپ کہیں مثال کے طور پر کہ اللہ کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گی، اللہ ٹھیک۔ کی قسم میں یہاں نہیں جاؤں گی، اچھا۔ تو یہ شرعی قسم کہلاتی ہے۔ صحیح۔ اور یہی وہ قسم ہے کہ جس کے توڑنے پر کفارہ لازم ہوتا ہے، اچھا۔ اور اس کو توڑنا گناہ ہوتا ہے، اگر کوئی اس میں عذر نہ ہو تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ رہی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، اپنے بچوں کی، اپنے والدین کی، اپنے آپ کی قسم کھانا، تو شریعت اسلامی ہمیں تصور دیتی ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ مکروہ قرار دیا گیا، اور یہ شرعی قسم بھی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ماضی کی کسی بات کی قسم کھانا، حال میں قسم کھانا کہ میں نے یہ نہیں کیا میں قسم کھاتی ہوں، یا پھر میں نے یہ نہیں کیا تھا قسم کھاتی ہوں، تو یہ قسمیں نہیں ہوتی شرعی اعتبار سے۔ صحیح۔ اب جہاں تک اللہ تعالیٰ کی قسم کے حوالے سے بات ہے، تو لوگوں کے اندر جو یہ تکیہ کلام بن گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ۔ اور اس کی تفسیر کے تحت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بکثرت اللہ کی قسم کھانے کو ممنوع قرار دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسا مقدمہ چل گیا، کوئی ایسا پریشانی پیش آ گئی کہ لازم ہے قسم کھانا، لوگ آپ پر بلیو نہیں کر رہے، اس وقت آپ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، تو وہ تو ایک عذر ہے، پریشانی ہے، ضروری ہے، اور اس کے اندر بھی آپ سچی قسم کھائیں۔ مستقبل کے حوالے سے کوئی قسم کھانی ہے تو آپ اس کو پورا کریں اگر وہ گناہ کی قسم نہیں ہے۔ لیکن بلا وجہ قسم کھانا اور کبھی اللہ کی قسم کھانا یا کسی اور کی قسم کھانا، یہ دونوں چیزیں شرعی طور پہ ناجائز ہیں۔ اس کے بارے میں بہت بڑی وعید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص بالخصوص جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، یہ اس کے گھر کو ویران کر دیتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں گھر میں تنگ دستی ہے، کھانا آتا ہے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو پورا ہی نہیں ہو رہا، گھر والے افراد کھا رہے تو بچتا ہی نہیں کھانے کا۔ اسی طریقے سے پریشانیاں آ رہی ہیں، آفات و بلیات گھر میں آ رہی ہیں، تو دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے گھر کے اندر افراد کی عادت ہو کہ بات بات پر اللہ کی قسمیں کھاتے ہوں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہوں، تو یہ بھی نوٹ کریں۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ضرور ہے کہ اس قسم پر کفارہ ہے کہ جو مستقبل کے حوالے سے کھائی جائے، اس قسم پہ کفارہ نہیں، لیکن ایسی قسم کھانے والے کو بروز قیامت جہنم کے دریا میں غوطے ڈالا جائیں گے، یعنی اس کو غوطے دیے جائیں گے، اس کو ڈبویا جائے گا جہنم کے دریا کے اندر۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث نبی پاک نے فرمایا کہ بروز قیامت ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ جب وہ پوچھے گا ایسا کیوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیونکہ تو میری جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا۔ تو اسی لیے قسموں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر اتنا امپورٹنٹ ہو تو صحیح طور پر صحیح قسم کھائیں، ایک دوسرے کی قسمیں کھانا، اس کی قسم کھا لی اس کو قسم دے دی، یہ ساری چیزیں شرعی طور پر ناجائز ہیں، اور اس سے بچنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے تکیہ کلام سے اور اس طرح کی چیزوں سے ہمارے نسلوں کو بھی اللہ عز و جل محفوظ فرمائے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ قسم کھانا تو جائز ہے، لیکن اللہ کی اور پھر جھوٹی باتوں پہ قسم نہیں کھانی ہے، غیر اللہ کی قسم، غیر اللہ کی قسم نہیں۔ ٹھیک، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہن کیسی ہیں آپ؟ حمیرہ بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی آپ کیسی ہیں؟ ہاں حمیرہ، آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے مجھے۔ اچھا، زور سے بولتی ہوں۔ اچھا حمیرہ کہیے۔ اچھا ندا، پہلا سوال یہ ہے کہ جھوٹی بات پر یہ کہنا کہ اللہ گواہ ہے، ایسا کہنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اچھا۔ دوسری سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا یا فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، اگر وہ ایسا کر لیتا ہے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ اچھا۔ اور لاسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ جمعہ کب اور کہاں فرض ہوا، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے کہ یہ مدینہ پاک سے کسی بھائی نے سوال کیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، ہم حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں تمام ویورز کو ویلکم کر رہے ہیں، اور جناب آج ہم بات کر رہے ہیں گفتگو کے آداب کے تعلق سے۔ آپ کی کالز بھی شامل کر رہے ہیں، آپ کی پسندیدہ عالمات اور پسندیدہ مفتی صاحب آن بی پر براہ راست موجود ہیں۔ میں عالمہ رابعہ خان آپ کی سمجھاؤں گی، اور مذاق میں جھوٹ بولنے کی کیا اجازت ملتی ہے، اور جھوٹ بولنے کا کیا شرعی حکم ہے اگر کوئی مذاق میں کسی سے جھوٹ بول رہا ہے تو؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلے شرعی اعتبار سے جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ جو خبر جو بات واقعے کے مطابق نہ ہو اسے جھوٹ کہتے ہیں۔ اچھا، تو اور قرآن پاک میں جھوٹ کے خلاف سخت وعید آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ بولنے کے لیے سخت جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب کی وعید ارشاد فرمائی ہے، اور جھوٹ بولنا شریعت مطہرہ میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو جب اس میں حدیث کی روح سے دیکھا جائے تو بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ جھوٹ کو ترک نہ کر دے، یہاں تک کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ تو جب جھوٹ کی وعید نارمل بیسس پہ ہی ممانعت فرما دی تو مذاق جس کا ضرورت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے تو اس میں جھوٹ کتنا سختی سے منع ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، اپنے آپ کو، کیونکہ جھوٹ گناہ تک پہنچاتا ہے، اور گناہ جو ہے وہ دوزخ تک آپ کو پہنچاتا ہے۔ انسان جھوٹ بولنے کے موقع تلاش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں جھوٹ جیسا جو کبھی گناہ ہے، مذاق جو محض ایک انسان اپنے نفس کی لذت کے لیے جو ہے وہ کرتا ہے، یا اگر آپ سچویشن میں مذاق کریں تو بہترین مزاح وہی ہوتا ہے جس میں آپ اخلاقی برائیوں کو نہ شامل کریں، اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اس سے کوئی ہرٹ نہ ہو، ڈیگریڈ نہ ہو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے مذاق میں ہر طرح کی اخلاقی برائی پائی جاتی ہے، اور وہ مذاق پہ مذاق نہیں رہتا، وہ صرف اخلاق سے گفتگو کا ایک سب سے نچلا درجہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا تو ہمیں اپنی کنورزیشن میں جھوٹ کو اوائڈ کرنا چاہیے، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی۔ نارمل بیسس پہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، تو مذاق تو پھر بہت دور کی بات ہے۔ تو ہمیں اس سے احتیاط کرنی چاہیے، اس کی بالکل بھی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہوگی۔ صحیح مفتی صاحب، ہم آپ کی سمت آئیں گے، اور ہم نے بات کی جھوٹی قسم کے تعلق سے، یا ویسے بھی قسم کھانے کے تعلق سے کیا شرعی احکامات ہیں۔ بات پہ اگر تکیہ کلام میں ہم یعنی بلا وجہ کی لغو قسمیں کھا رہے ہیں تو آپ قسم کے تعلق سے ہم سب کی رہنمائی فرمائیں، ہماری عالمہ بہن نے بھی فرمائی ہے۔ اور دوران گفتگو مذاق کرتے ہوئے جھوٹ بولنا، اس تعلق سے شرعی حکم کیا ہے۔ اور آج کل ایسا بھی ہے کہ ایک پروفیشن بن گیا ہے لوگوں کا کہ وہ مذاق کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور اس سے ان کی ارننگ بھی ہو رہی ہے۔ تو سب کے لیے آپ فکری گفتگو اور اصلاحی گفتگو فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ویسے تو دونوں ہی سوالوں کے جواب میں دونوں ہی بہنوں نے ماشاءاللہ اچھی گفتگو کر دی، بس میں ایک دو گوشوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں اس سے ہٹ کر۔ ایک تو جو قسم کی بات ہوئی، قسم کے حوالے سے یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو تاجر لوگ ہوتے ہیں، تجارت پیشہ افراد جو تجارت کرتے ہیں، وہ بھی بات پہ قسم کھاتے ہیں۔ تو بات پہ قسم کھانا منع تو ویسے ہی تھا، منع ہونے کے علاوہ اس کی جو نحوست ہے دنیاوی طور پر، وہ دنیاوی طور پر بھی نحوست یہ ہوتی ہے کہ برکت ختم ہو جاتی ہے رزق میں سے، جیسا کہ خود حدیث مبارک میں ہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحلف منفقہ للسلع ممحقہ للکسب، کہ قسم کھانا یہ سامان کو تو بکوا دیتا ہے لیکن یہ کسب کو ختم کر دیتا ہے، برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جو تاجر حضرات ہیں یا تاجر خواتین ہیں، جو تجارت پیشہ افراد جو بھی ہیں، وہ اس بات کا بطور خاص خیال رکھیں کہ اپنی اشیاء بیچتے ہوئے آپ حتی الامکان قسم سے گریز کریں، کہ اس کے بارے میں باقاعدہ حدیث میں یہ بات بیان ہو چکی کہ یہ برکت کو ختم کر دیتی ہے قسم۔ ایک بات، دوسری بات جو ہے وہ غیر اللہ کی قسم کے حوالے سے، کہ غیر اللہ کی قسم کھانا مکروہ ہے، لیکن اللہ کی قسم کھانی چاہیے، اور اللہ کی قسم سے مراد یعنی اللہ کی ذات کی قسم یا اللہ کی صفات کی قسم۔ اللہ کی صفات کی قسم بھی کھا سکتے ہیں، جیسے قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ ہے، تو اگر کوئی قرآن کی قسم کھاتا ہے تو قرآن کی قسم کھانا بھی درست ہے، اور یہ قسم اگر اس نے مستقبل کی کھائی تو یہ منعقد ہوگی، اسے پورا کرنا لازم ہوگا اگر گناہ کی قسم نہیں ہے تو۔ یہ قسم جو کھانے جس کی اجازت دی جا رہی ہے، اس کے بارے میں بھی یہ ذہن نشین رہے کہ یہ قسم بدرجہ ضرورت ہے، اور ضرورت کے بارے میں یہ قاعدہ ہوتا ہے ضرورات تو تقدر بقدریہا، جتنی ضرورت ہو اتنا ہی وہ چیز مقدر ہوتی ہے، بقدر ضرورت اجازت ہے۔ ایسا نہیں کہ بات پہ آدمی قسم کھانا شروع کر دے۔ بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ بات پہ قسم کھاتے ہیں، یہ عادت عام گفتگو میں بھی غلط ہے۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑا بہت مذہب کا سینس رکھتے ہیں، مکمل علم تو نہیں رکھتے لیکن تھوڑا سینس رکھتے ہیں، تھوڑا سا مذہبی شعور ہوتا ہے، تو وہ بھی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بات
بات پہ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم، قسم بخدا، اللہ کی قسم، تو یہ بھی ذہن نشین رہے کہ بات بات پہ قسم کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی، اللہ کی تعظیم کی اور خود اس قسم کی اہمیت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو شعور ہونا چاہیے کہ خطاب کے دوران یا کلام کے دوران اگر کوئی مذہبی بات بھی ہے تو اس میں کس موقع پر قسم کھانی ہے اور کس موقع پر قسم نہیں کھانی۔ اگر ہر بات پر ہی آپ کوئی واقعہ سنا رہے ہیں یا کوئی بات بیان کر رہے ہیں تو ہر بات پہ اگر آپ قسم کھائیں گے تو اس قسم کی اہمیت ہی ختم ہو جانی ہے، قسم کھانے کی حاجت بھی نہیں، ضرورت بھی نہیں، تو نہ کھائیں۔ اور واقعے کے اندر تو بطور خاص کے واقعات میں اپنی طرف سے ایڈ نہ کریں، آپ ایڈنگ کر رہے ہیں، مثالہ لگا رہے ہیں، ایک واقعے میں ایک چیز موجود ہی نہیں ہے، واقعے میں قسم کی بات ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کے اندر اپنی طرف سے قسم کے الفاظ ایڈ کر دیے، زائد کر دیے، اور بالخصوص جب کہ وہ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ قسم سے بات زیادہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے قسم سے، الٹا وہ آپ جو بات بات پہ قسم کھاتا ہے، زیادہ قسمیں کھاتا ہے تو اس کے جھوٹا ہونے کی نشانی ہوتی ہے، جھوٹا ہونے کی نشانی۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ فراڈ ہے۔ تو یہ تو کیونکہ عادت ہی ایسے لوگوں کی ہوتی ہے، جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، متین لوگ ہوتے ہیں، باشعور افراد ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو قسم کھانے کی حاجت بہت کم پیش آتی ہے، ان کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کی قسموں سے گریز کرنا چاہیے، اور بالخصوص جب کہ آپ کوئی ایسا واقعہ بیان کر رہے ہیں جس کا تعلق حدیث سے ہے، جس کا تعلق حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس میں بطور خاص بچیں کہ وہ تو آپ سرکار کی طرف ایسی بات منسوب کرنا، وہ تو وعید سے ڈرنا چاہیے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے، حدیث مبارک میں منع کیا گیا، یہ وعید ہے۔ تو ایسے اضافے اپنی طرف سے نہیں کرنے چاہیے۔ اور باقی قسموں کے اندر یہ بھی کہ یہ اس کے سر کی قسم، اس کے سر کی قسم، اول تو یہ قسمیں ہوتی نہیں ہیں، ثانیاً یہ لو کام ہے، اس طرح کرنا نہیں چاہیے، مکروہ ہے۔ ثالثاً یہ ایک اور وہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے، ایک مسکنسیپشن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر اس طرح کسی کی جھوٹی قسم کھائی جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ تو بھائی موت تو اپنے وقت پر ہی آنی ہے، کسی کی جھوٹی سچی قسم کھانے سے موت کا تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال جو ہے وہ اپنی زبان اس طرح آلودہ نہیں کرنی چاہیے، ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جس کام سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید۔ جی میں ادھر ابوظہبی الین سے بات کر رہی ہوں۔ جی ماشاءاللہ، ابوظہبی سے بات کریں گے، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا سوال ہے، ہم قربانی کے بارے میں پوچھنا تھا جی جی کہ میں یہ سال میں قربانی افغانستان، پاکستان اور انڈیا میں بھی قربانی کری ہوں۔ اچھا، تو یہاں پر صرف ایک بکرا میں نے دیا ہے ابوظہبی میں، تو وہ قربانی میں سے ہم لوگ کسی کو بھی گوشت نہیں دیے، یعنی لے جانے والے کوئی نہیں ہے گھر پر ایسے وغیرہ کی وجہ سے، گھر پر جائیں گے تو لوگ نکلتے بھی نہیں ادھر نا ہر سال، تو یہ مشکل ہوتی ہے، اس لیے یہ قربانی کا گوشت ہم لوگ کسی کو نہیں دیے۔ میں نیت کری ہوں کوئی آئیں گے تو گھر پر دے دوں گی، صحیح، اٹھا کر بھی رکھی ہوں، تو ایسے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی، اور آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا، انشاءاللہ پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ جی حضرت۔ جی تو میں گزارش کر رہا تھا قسم کے حوالے سے تو میں نے گفتگو کر دی، اب دوسرا جو پہلو تھا، دوسرا جو آپ کا سوال تھا جھوٹ کے حوالے سے، مذاق میں جھوٹ بولنا۔ اچھا دیکھیں، ویسے تو خیر جھوٹ بولنا نہیں چاہیے، مذاق میں بھی سچ ہی بولنا چاہیے۔ ہمیں اسلام اسی بات کی ترغیب دلاتا ہے، شریعت مطہرہ بھی اسی کی ترغیب دیتی ہے، اور ہمیں یہی طریقہ، یہی وتیرہ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں یہ بھی پیش نظر ہے کہ جھوٹ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک ایسا جھوٹ کہ جس میں کسی کا ضرر نہ ہو، کسی کا نقصان نہ ہو، اور سامنے والا جس سے بات کی جا رہی ہے وہ بھی یہی سمجھ رہا ہو کہ یہ جھوٹ ہے، مزاحن یہ بات کی جا رہی ہے، خوش طبعی کے لیے، تو اس طرح کی بات پر گناہ کا حکم نہیں لگے گا۔ ناپسندیدہ تو ہوگا لیکن وہ گناہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک عام آدمی ہے، بالکل عام آدمی جس کا کوئی تعلق نہیں سیاست کے ساتھ، جس کا کوئی تعلق نہیں حکمرانوں کے ساتھ، اور وہ ویسے ہی ذرائع خوش طبعی کسی بات پر کہہ دے کہ میرے ابھی فلاں کا فون آیا تھا، میں نے اس کو یوں کہا، اگر سامنے والے کو پتا ہے کہ بھئی یہ واقعی ایسے ہی اس نے مزاحن یہ بات کہہ دی ہے اور اس بات میں کسی کا ضرر بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کی اس بات پر گناہ کا حکم نہیں لگے گا۔ بہت سے لوگوں کو خوش کر دیا آپ نے، مذاق میں خوش طبعی میں کہہ جاتے ہیں، لیکن یہ لغو بہرحال ضرور ہے، یہ لغو ہے، اس کو لغو کہیں گے، اس سے بچنا چاہیے، لیکن اس پر گناہگار قرار نہیں دیں گے۔ باقی ایک دوسرا یہ ہے کہ ایک جھوٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ مبالغتاً بولا جا رہا ہوتا ہے، اس پہ اسے لغو بھی قرار نہیں دیا جائے گا۔ جیسے کسی کو سمجھائے بندہ تو سمجھاتے ہوئے یہ کہنا کہ یہ تمہیں 1000 بار سمجھایا، اب حالانکہ 1000 بار نہیں سمجھایا، چند بار سمجھایا، تو مقصد جو ہے وہ کثرت سے یہ کنایہ ہوتا ہے۔ تو جو اس طرح کے جھوٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ مبالغتاً جو بولے جا رہے ہوں، جس میں مقصود یہ سمجھانا ہو کہ بھئی تم اتنا سمجھاتے ہیں پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، اور اگلا بھی سمجھ رہا ہے کہ مبالغہ
جگہ تو نہیں بات ہو رہی ہے، تو اس کو تو بہرحال جھوٹ بھی نہیں کہیں گے، یعنی شرعی جھوٹ نہیں بنے گا، اس پہ گناہ بھی نہیں، اور یہ والی صورت لغو بھی نہیں ہے. پہلے والی صورت لغو میں ضرور داخل تھی، گناہ میں نہیں تھی، گناہ اس میں بھی نہیں، لیکن یہ والی جو صورت ہے یہ تو لغو میں بھی داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، ویلکم کر رہے ہیں آپ کو بہن جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شکر ہے جی اللہ کا، آپ سب کی دعا ہے. کیا نام ہے پیاری بہن؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ ایک فیملی ہے، ان کا اچھا گھر ہے، اچھی کنڈیشن میں، لیکن ان کا اب ذریعہ آمدن بالکل بھی نہیں ہے، تو کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ذریعہ آمدن کچھ نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. اچھا. مطلب جو ان کے ہسبینڈ ہے نا وہ بہت بیمار ہیں، اور مطلب وہ ختم ہو گیا ان کا نا جو بھی تھا آمدنی کا ذریعہ، تو کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی میری بہن، آپ نے کال کی اور آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا ہے اور انشاءاللہ شامل کیا جائے گا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کی بات مکمل ہو گئی جی تھی؟ تقریباً مکمل ہو گئی. اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ کی سمت آؤں گی عالمہ افق مزمل، اور دوران گفتگو ہم نے پہلے بھی اس تعلق سے بات کی، ضمناً آپ نے بھی ذکر کیا، حضرت نے بھی ذکر کیا کہ کسی کو ڈیگریڈ کرنا، کسی کو نیچا دکھانا تفاخر میں یا اپنی بڑائی ظاہر کرتے ہوئے، یا دانستہ کوئی ایسا عمل نہیں کر رہا ہوتا لیکن ہو جاتا ہے، تو تمام اسپیکٹس کو اور پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت مطہرہ کی روشنی میں جواب دیجیے گا اس بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب بات ہو رہی ہے گفتگو کے احکامات کے تعلق سے. حضرت انسان کی یہ گفتگو کی صلاحیت اسے دوسری مخلوقات سے ممیز اور ممتاز کرتی ہے، لیکن شرعی آداب بھی سیکھنے اور سمجھنے ہیں. اس تعلق سے آج دین اور خواتین کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اور میرے سامنے سوال نامہ بھی ہے اور آپ کی کالز بھی شامل کی جا رہی ہیں. میں آپ کی سمت آؤں گی، اور سوال میں نے کر لیا تھا لیکن دوبارہ سے کر لوں جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، کہ دوران گفتگو کسی کو ڈی گریڈ کرنا کیا شرعی حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک مسلمان کی، بالخصوص ایک مومن کی، جو سچا مومن ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار ہے، آپ کی احادیث اور آپ کے سنن پر عمل کرنے والا شخص ہے، اس کی گفتگو ایسی ہو کہ جس میں نہ جھوٹ کی آمیزش ہو، جس میں نہ کسی کی برائی ہو، جس میں نہ کسی کے لیے تحقیر آمیز انداز ہو، اور جس میں نہ کسی کی چولی ہو. یعنی الغرض یہ کہ اس کی گفتگو ان تمام قباحتوں سے پاک صاف ہو، تب وہ ایک اچھا گفتگو کرنے والا اور ایک مومن کہلاتا ہے، ایک مکمل مسلمان وہ تب بنتا ہے. تو جہاں تک بات ہے کہ اکثر یہ چیز رویہ دیکھا جاتا ہے کہ دو عورتیں جہاں پر بیٹھ جائیں، معذرت کے ساتھ کہ خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ہم چونکہ خواتین کے سرکل میں رہتے ہیں تو ہمیں ان کا زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں پر دو خواتین بیٹھ جاتی ہیں وہ تیسرے کی بات ضرور ہوتی ہے. تو ایسا کیوں ہے ہمارا رویہ کہ ہم اپنے متعلق بات نہیں کر سکتے، ہم کسی تیسرے کو بیچ میں ہمیشہ لے کر آتے ہیں. مرد حضرات بھی کرتے ہیں، مجھے تھوڑا اختلاف ہے. ہاں وہ کرتے ضرور، لیکن وہ زیادتی خواتین کے اندر زیادہ ہے، کیونکہ وہ باتیں زیادہ کرتی ہیں تو اس میں پھر وہ کہتے ہیں نا جو زیادہ بولتا ہے پھر اس کی پکڑ بھی ایسی ہوتی ہے. تو کم بولیں. ہاں تو کم بولیں اور اچھا بولیں، اور اگر زیادہ بولنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں وہ تمام گفتگو آپ کی شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو. پھر تول کے بولیں، سوچ کے بولیں. بالکل. تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو شخص جو ہے بات کرتے ہوئے اگر آپ کسی کی معاذاللہ غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو یہ سخت سخت گناہ ہے. پیارا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث آپ دیکھیں تو غیبت کی سخت ممانعت ہمیں نظر آتی ہے. حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص نے، ایک شخص اگر بدکاری کرتا ہے اور ایک شخص غیبت کرتا ہے تو وہ غیبت کرنے والا بدکار کے مقابلے میں زیادہ گناہگار ہوتا ہے. صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ جو بدکار ہوتا ہے وہ توبہ کر لے اور اپنے گناہ سے معافی مانگ لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن جو غیبت کرنے والا ہے وہ جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگے جس کی اس نے غیبت کی تب تک اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا. یعنی یہ حقوق العباد میں چلا جاتا ہے کسی بندے کی برائی کرنا. اور غیبت سے مراد کیا ہے کہ کسی کی پوشیدہ برائی کو لوگوں کے سامنے آپ ظاہر کر رہے ہیں، ایسی برائی جو اس کے اندر موجود ہے آپ نے لوگوں پہ شو کر دی، لوگوں کو پتہ نہیں، وہ تو اس میں موجود تھی. ہاں بیک بائٹنگ کرنا جس کو کہتے ہیں، تو یہ شرعی طور پہ غیبت کہلاتی ہے. اسی طریقے سے معراج کے موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہرے اور سینے کو نوچ رہے تھے. جبریل امی سے پیارے آقا نے سوال کیا، علم رکھتے ہوئے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو جبریل امی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی برائی کیا کرتے تھے، یعنی کہ غیبت کو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا. اسی طریقے سے پیارے آقا نے فرمایا کہ ایک مومن کی برائی کو یہی کافی ہے کہ وہ دوسرے مومن کو حقیر جانے. یہاں پر دونوں پہلو آ گئے کہ کسی مومن کی یا تو آپ غیبت کر رہے ہیں
یا آپ اس کو حقیر جانتے ہیں. یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات کرنے کے دوران سامنے والے کو ٹارگٹ بنا کر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہم تو لباس پہنتے ہیں نا تو ہم تو 3000 سے کم کا جوڑا نہیں پہنتے. ہمارے گھر میں جو شو پیس رکھا ہوا ہے نا وہ دیکھو 5000 والا شو پیس ہے. یعنی اس کو آپ شو کروا رہے ہوتے ہیں کہ تم رہتے ہو ایک 2 کمرے کے فلیٹ میں اور میرے پاس جو ہے وہ ڈبل سٹوری مکان ہے. یہ تم نے یہ سیل سے لیا ہے یا اس طرح؟ میں تو سیل میں نہیں جاتی, وہاں پر ڈیفیکٹڈ چیزیں بھی خواتین اس طرح کی باتیں. ہاں, تو یہ بہت زیادہ نوٹ کریں کہ ہم کہاں پر کسی کا دل دکھا رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کو تھوڑی پتا چلا, لیکن اس کو پتا چل رہا ہوتا ہے. آپ سوچیں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی اس طرح ٹونٹ کرے گا, اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھیں تو ہمیں بھی پتا چلتا ہے سامنے والے کے حالات اگر اچھے نہیں ہیں. اگر بالفرض اللہ نے آپ کو نعمتوں سے مالا مال رکھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے محروم رکھا, دینے پہ قادر ہے, اور یہ بتائیں بدل بھی تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے, آپ کا کیا کمال ہے کہ ہمارے پاس اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور سامنے والا نعمتوں سے محروم ہے تو نہ اس کا کوئی قصور نہ آپ کا کوئی کمال. تو پھر نہ اترانے کی ضرورت ہے اور نہ سامنے والے کو دکھی ہونے کی ضرورت ہے. تو اس چیز سے ضرور بچیں. اور یہ ضرور ہے کہ غیبت کی جو ہے وہ کچھ استثنائی صورتیں ہوتی ہیں. کالر لے لوں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. جی میں پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر عورت ایک دفعہ گون پہن لے تو اس کے بعد پھر سے واجب ہو جاتا ہے کہ وہ گون بار بار پہنے, جب بھی گھر سے باہر نکلے تو وہ گون پہن کے ہی نکلے. تھوڑا سا اونچا بولیے. میں نے پوچھنا تھا کہ عورت اگر ایک دفعہ گون پہن لے تو اس کے بعد اس پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ جب گھر سے باہر نکلے تو گون پہن کے ہی نکلے. ایک دفعہ گولڈ پہن لے؟ جی جی. اچھا گولڈ پہن لے تو کیا واجب ہو جاتا ہے؟ کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو وہ گون پہن کے ہی نکلے. گھر سے باہر نکلے تو پہن کے ہی نکلے؟ جی جی. اچھا ابایا کہہ رہی ہیں آپ یا گولڈ؟ آپ کی آواز نہیں سمجھ آ رہی مجھے. ابایا ہی کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. تو کیا اس پہ واجب ہو جاتا ہے کہ جب گھر سے نکلے تو وہ پہن کے نکلے؟ یہی سوال ہے آپ کا؟ جی جی. ٹھیک ہے بہت شکریہ. اور آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا. اپنی بات مکمل کیجئے, میں پھر رابعہ کی طرف جاؤں. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ غیبت اگرچہ ناجائز ہے لیکن اس کی کچھ استثنائی صورتیں بھی ہیں. مثال کے طور پر ایک ذکر کر دیتی ہوں کہ کسی مسلمان کو اگر کسی دوسرے مسلمان کی شر سے بچانا مقصد ہو تو آپ اس کی غیبت کر سکتے ہیں. جیسے ایک بندہ کاروبار میں فراڈ کرتا ہے اور دوسرا بندہ اس کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے, تو اب آپ اس کی بات بتا سکتے ہیں کہ یہ فراڈ کرتا ہے تو اس کے ساتھ بزنس نہ کیا جائے. تو یہ کچھ استثنائی صورتیں ضرور ہیں. آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر بولنا چاہتے ہیں تو اچھا بولے, ورنہ اس حدیث پر عمل کر لیں, من سمتا نجا, جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. ماشاءاللہ. میں آپ کی سمتاؤں گی. مسکرا رہی ہیں ہماری بہن, خوش رہیے, اللہ آپ کو آباد رکھے. بعض لوگ گفتگو کے درمیان اپنی بات شروع کر دیتے ہیں, ان کو بولنے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور سامنے والے کی بات کٹ کر دیتے ہیں. تو جناب دوسرے کی بات کاٹنا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ سوال ہے جی. سامنے والے کی بات نہ سننا اور اپنی بات کرنا ہے, کیا شرعی حکم ہوگا اس تعلق سے؟ نبی بات کے تعلق سے جو بھی ہم کس طرح سے ہم بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس موقع پہ جس طرح کہ گفتگو کا جو ہے وہ چل رہا ہے, سینیریو اور پروگرام چل رہا ہے, تو ہم سب سے زیادہ بڑھ کر یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو کیسا ہے. جی. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو ہے, ہم اس کے مطابق اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو تمام گفتگو کے درجات, کمال کے درجات پہ فائز تھا. صحیح. اور آپ کی کلام میں, آپ کے انداز گفتگو میں ہر طرح کی خوبی پائی جاتی تھی. اور اگر ہم یہ سارا سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے بات کرنی ہے, کیا نہیں کرنی, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی کس طرح سے گفتگو فرمایا کرتے تھے. اگر ہم حضور کی گفتگو کا طریقہ سیکھ لیں گے تو پھر سارے انداز سمجھ آ جائیں گے. ایگزیکٹلی. تو میں اس جواب میں یعنی کہ نبی کریم کے انداز گفتگو پہ بات کرنا چاہوں گی تاکہ معتدل اور ہر چیز کے حوالے سے ہمیں بہترین جواب مل جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کلام فرماتے تو وہ یہ دیکھتے, سامنے والے کی آڈینس کی ضرور رعایت کرتے, ہمیشہ آسان اور سادہ سی گفتگو فرماتے, مختصر اور جامع, یعنی کہ جس طرح کے سمجھ بھی آ جائے, بہت زیادہ طوالت بھی نہ ہو کہ لوگ کوفت میں مبتلا ہوں. جبکہ ایسا ہے کہ جب تک نبی چاہے سب حاضر رہ سکتے ہیں, ایسی ضرورت نہیں تھی کہ ان کو کہ وہ کوئی حاضر نہ رہ پاتا, لیکن پھر بھی آپ دوسروں کی رعایت فرماتے کہ کوئی پریشانی میں مبتلا نہ ہو. اس کے بعد جب آپ گفتگو فرماتے تو نہ آپ کی آواز بہت زیادہ پست ہوتی کہ سننے میں کسی کو پریشانی ہو, نہ بہت زیادہ اونچی ہوتی کہ کسی کو, یعنی کہ آواز کی مقدار جب آپ بہت زیادہ اونچا بولتے ہیں تب بھی لوگوں کو کوفت محسوس ہوتی ہے,
لیکن آپ کی گفتگو کا خاصہ یہ تھا کہ آپ درمیانی آواز میں بھی جب کلام فرماتے ہیں تو جتنے لوگ آگے ہوتے ہیں جتنے لوگ پیچھے ہوتے ہیں سب تک برابر یکساں آواز پہنچتی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کو بہت زیادہ طوالت نہیں عطا فرماتے تھے. یعنی کہ جس طرح ہم ان کے کلام کی ایک ایگزامپل لے لیں تو جیسے حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات. اب یہ بات کتنی مختصر سی ہے لیکن معنی و مفہوم سے بہت بھری ہوئی ہے. یعنی کہ اس طرح کا کلام فرماتے کہ بات مختصر ہو لیکن مفہوم جب سمجھنے جائیں تو اس میں ہر پہلو پہ آپ کو کچھ نہ کچھ میسج مل رہا ہو, جامع ہو. تو اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو ہمیں ان تمام پہلوؤں کو رکھنا چاہیے سامنے کہ مختصر بات کریں, آڈینس کے مطابق بات کریں. ایسا نہ ہو کہ موقع تو کوئی اور چل رہا ہے آپ بات اچانک سے کوئی اور لے آئیں, تو یہ بات نہ کریں. اور لوگوں کی رعایت کریں. یعنی کہ بہت زیادہ لوگ جس طرح ایک ہوتا ہے آپ کو ٹائم ڈیوریشن دی ہوئی کہ آپ نے اتنے ٹائم پہ اتنا بولنا ہے, چلیں آپ اس کی رعایت کریں اس حساب سے بولیں. لیکن ہمارے یہاں پہ بعض اب ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بولتا ہے تو وہ اتنا بولتا ہے کہ سامنے والا جانا چاہ رہا ہوتا ہے اور اس سے جو ہے وہ چھوڑا ہی نہیں جا رہا ہوتا. صحیح. میں مفتی صاحب کے پاس جاؤں, وقت بہت قلیل ہے. مفتی صاحب حمیرہ نے پوچھا کہ اللہ گواہ ہے کہنا, اس کی کیا شرعی ہے؟ بہن نے یہ پوچھا تھا کہ جھوٹی بات پر یہ کہنا ہے کہ اللہ گواہ کہنا, تو جھوٹی بات پہ تو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے, یہ جائز نہیں ہے. بلکہ بعض فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی اگر جھوٹی بات پر یہ کہے کہ اللہ گواہ ہے تو ایسا کہنا کفر ہے. اللہ اکبر. یعنی اتنی سخت اس پر جو ہے وہ حکم ہے, تو اس لیے اس طرح کہنے سے بچنا چاہیے. جھوٹی بات پر بالکل ایسے نہیں کہنا چاہیے. ایسی قسم کھا لی جائے کہ فلاں چیز نہیں کھاؤں گا, فلاں جگہ نہیں جاؤں گا, اور پھر چلے گئے تو کیا کفارہ؟ قسم کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا, یا 10 مسکینوں کو ایک جوڑا کپڑا پہنانا, یا جو ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار 10 مسکینوں کو دینا. اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر 3 روزے لگاتار رکھنا, یہ قسم کا کفارہ ہے. روزے اگر رکھیں گے تو لگاتار رکھیں گے, ایک بات بغیر فرق کے نہیں رکھ سکتے. اور دوسری بات یہ کہ روزوں کی اجازت تب ہوگی جب استطاعت نہ ہو پہلے والے آپشن کی. اگر پہلے والے آپشن کی استطاعت ہے تو پھر آپ روزوں کی طرف نہیں جا سکتے, اس کو اختیار کریں. جمعہ کب اور کہاں فرض ہوا؟ جمعہ کی فرضیت کے حوالے سے اختلاف ہے, لیکن اکثر حضرات فقہا کا موقف یہ ہے کہ جمعہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اس کی فرضیت نازل ہوئی ہے. صحیح. ابو دھابی سے میری بہن نے پوچھا قربانی کی, اور یہ ہر سال ماشاءاللہ قربانی کرتی ہیں, لیکن اس سال انہوں نے پاکستان اور انڈیا میں بھی قربانی کی, لیکن جو وہاں کی یعنی ابو دھابی میں جو قربانی کی وہاں کوئی تھا نہیں جسے وہ گوشت تقسیم کر سکیں, وہ 3 حصے کرنا, گوشت بانٹنا, یہ کوئی معاملہ نہیں ہوا. سارا گوشت ان کے پاس گھر میں ہی ہے. کیا قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب ہے, فرض یا واجب نہیں ہے. سارا گوشت خود بھی استعمال کر سکتے ہیں, سارا گوشت دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں. تو چونکہ وہاں جیسے انہوں نے حالات بتائے ہے ہی نہیں, ان کی نیت ضرور ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی اس میں قباحت کی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ درست لفظ جو ہے یہ ابو ذہبی ہے. اصل میں عربی کے اندر ہوا یہ, آج کل جو جدید انگلش ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ, اس میں ہر حرف کے لیے الگ الگ حروف تجویز کیے گئے ہیں. تو وا کے لیے جس کو عربی میں وا کہتے ہیں اور ہمارے اردو میں زوئے کہتے ہیں, توئے زوئے, وا کے لیے جو ہے عربی کے اندر DH استعمال ہوتا ہے. اس لیے دہبی کہتے ہیں. نہیں, دہبی نہیں کہتے, اس لیے کہنا شروع ہو گئے لوگ. اس لیے ہاں لوگ وہ انگلش کے ورڈ دیکھ کر ابو دھابی کہنا شروع ہو گئے. انہوں نے تو اس لیے کیا تھا کہ ابو ظہبی, تو وا پڑھنا ہے اس کو, ابو ظہبی ہے, ابو ظہبی پڑھنا ہے. ایک اور جناب ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں مفتی صاحب سے. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا. میرے پاس 2 سوالات ہیں ابھی کالرز کے جو کہ لیفٹ اوورز تھے, لیکن انشاءاللہ وہ اگلے پروگرام میں شامل کروں گی. جی بہت شکریہ آپ کا. میں دونوں عالمات کی شکر گزار ہوں, فق مزمل آپ کی بھی اور عالمہ رابعہ خان آپ کی بھی. ماشاءاللہ حضور کی گفتگو کا انداز جب آپ نے بتا دیا تو بات ہی مکمل ہو گئی. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.